أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانعام الحمدللہ آج ہماری شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہے سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام، انعام کہتے ہیں چوپائے کو، یعنی وہ جانور جو چار پاؤں پہ چلتا ہے اس کو چوپایا کہتے ہیں۔ چوپایا، ٹھیک، چو چار کو کہتے ہیں اور پایا پاؤں کو کہتے ہیں، تو چوپایا۔ کچھ جانوروں کے بارے میں مشرکین کے غلط عقائد ہوا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الانعام ہے۔ بقیہ اصل اس سورت کا جو موضوع ہے، اگر پوری سورت کا مطالعہ کریں اور پوری سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ یہ ہے المکالمۃ بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان یہ مکالمہ ہے، حق اور باطل کے درمیان جنگ ہے۔ ہر دوسری تیسری آیت مشرکین پر رد کر رہی ہے، ہر دوسری تیسری آیت مشرکین کی نفی کے اندر آئی ہوئی ہے۔ میں نے کافی کوشش کی کہ میں اس کو ایک پیج پر لے کر آؤں۔ تو جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ کافی مشکل ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں دلائل عقلیہ، اس صورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ نفی شرک اعتقادی اور دوسرا حصہ نفی شرک عملی، یعنی اعتقاد کی وجہ سے بعض لوگ مشرک کہلائے جاتے ہیں، اس کا رد کیا گیا ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ آپ کا جو عقیدہ ہے، آپ کا جو نظریہ ہے، یہ درست نہیں۔ دیکھیں مجھے اگر کلیئر کر دیں آپ لوگ کہ آواز آپ کو صحیح آ رہی ہے، چیٹ سیکشن میں اگر آپ لکھ دیتے ہیں آواز بالکل صحیح آ رہی ہے، یہ پہلے جیسے آ رہی ہے یا کچھ تبدیلی ہے مجھے بتا دیں، کیونکہ میرے قریب میں پنکھا چل رہا ہے تو مجھے تھوڑا سا ڈسٹورشن ہو رہا ہے، تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اچھا، نفی شرک اعتقادی، یعنی اعتقادی طور پر انسان جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ نفی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 117 تک یہ مضمون ہے۔ دوسرا نفی شرک عملی، کہ عملی طور پر کیسے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے کہ مویشیوں کے بارے میں کچھ خاص عقائد رکھے جاتے تھے، کچھ خاص عقائد ہوا کرتے تھے لوگوں کے، تو اس کا رد ہے نفی شرک عملی کے ساتھ۔ آیت نمبر 118 سے لے کے آیت نمبر 165 تک یہ مضمون۔ چنانچہ آپ اس کو اس تعارف کے اندر دیکھیں گے، آیت نمبر 136 سے لے کے آیت نمبر 146 تک اسی نوعیت کے جانوروں کے بارے میں کچھ عقائد تھے، تو اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ اگر اس کا کوئی اور نام ہوتا تو یہی ہوتا کہ حق اور باطل کے درمیان مکالمہ ہے۔ اچھا، یہ دو تقسیم تو میں نے کر دی اس سورت کی، آپ کے سامنے پیش کر دی یہ دو تقسیمات، لیکن نفی شرک اعتقادی کی تفصیل کیا ہے؟ اس میں 17 دلائل عقلیہ ہیں، 2 دلائل نقلیہ ہیں، 3 دلائل وحی ہیں، پھر 4 سلاسل ہیں۔ سلاسل سلاسل کیا ہے؟ سلسلہ گفتگو، یعنی سلسلہ دلائل،
گفتگو کا سلسلہ اللہ رب العزت نے قائم کیا ہے مختلف چیزوں کے اوپر. وہ 4 سلسلے ہیں. پہلا سلسلہ رد شبہات مشرکین کے شبہات کا رد ہے. جو ان کے شبہات ہوا کرتے تھے، ڈاؤٹس ہوا کرتے تھے، ان ڈاؤٹس کا اللہ رب العزت نے رد کیا، جواب دیا. پھر طریقہ تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اس کے اندر ایک بڑا مضمون ہے سورت کے اندر، تسلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مواقع پر اللہ رب العزت نے تسلی دی. تو اس تسلی کے ضمن میں طریقہ تبلیغ سکھایا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے. پھر تیسرا سلسلہ وجوہ انکار مشرکین جن جن وجوہات کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں اللہ کی ذات کا، اس کا ذکر ہے. چوتھا مشرکین کو جو شکایات تھیں یا مشرکین سے جو شکایات تھیں، جو شکوہ ہے، جیسے آیت نمبر 1 میں شکوہ ہے، آیت نمبر 3 میں شکوہ ہے، ایسے ہی یہ شکوہ مشرکین کا ذکر کیا گیا. یہ کچھ مضامین. پھر دوسرے حصے میں تحریمات غیر اللہ، تحریمات باری تعالی، نظر و نیاز لغیر اللہ، وہ تحریمات جو اللہ کے علاوہ کی جاتی ہیں. اپنی طرف سے کوئی چیز اپنے اوپر حرام کر دی، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہیں ان کا ذکر، اور وہ چیزیں جو انسان کے عمل کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، جیسے نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے. تو نفی شرک عملی کا تعلق ان 3 چیزوں سے ہے. دیکھیں جیسے بعض آیات کے نیچے جیسے 17 دلائل عقلیہ ہیں، یہ آیت نمبر 1 میں ہے، آیت نمبر 2 میں ہے، آیت نمبر 3 میں ہے، آیت نمبر 6 میں ہے، آیت نمبر 12 میں، آیت نمبر 13 میں، آیت نمبر 17 میں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں، اب یہ جو ہے شکایات مشرکین بھی آیت نمبر 1 میں ہے. ٹھیک ہے. دلائل عقلیہ کے ساتھ شکایات مشرکین بھی آیت نمبر 2 میں ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر انسان جن کے اندر تحریمات میں نے واضح کر بھی دیا نا، اللہ کی طرف سے جو غیر اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیزیں ہیں، یعنی جو ہم نے تحریمات کا مطلب ہے حرام کردہ چیزیں، یعنی جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کا ذکر. اچھا، تو ایسے ہی پوری صورت کے اندر جیسے 2 دلائل عقلیہ ہیں، 3 دلائل وحی ہیں. یہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے نا تو آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. لہٰذا میں نے سوچا کہ اس سلسلے کو بس اتنا ہی رکھیں کہ آپ لوگوں کو صرف عنوان پتہ چل جائے. اب یہ عنوان کس جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ جب پوری صورت پڑھیں گے اور صورت پڑھنے کے بعد اپنے بیاض کے اندر چیک کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود ہی چیز سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی. اچھا یہاں پر ہم نے یہ پڑھا، یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا. ابھی اگر پڑھیں گے تو آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے اور آپ کو پریشانی ہونا شروع ہو جائے گی. جیسے 17 دلائل عقلیہ ہیں تو میں نے یہاں پر 4 اور 3 7 ابھی ذکر کیے ہیں، 10 اور ہیں جو آیت نمبر 117 تک جاری و ساری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تحریمات غیر اللہ یہ کہاں پر ہے، تحریمات باری اللہ یہ کہاں پر ہے، نظر النیاز غیر اللہ یہ کہاں پر ہے. یہ بھی اپنی جگہ پر جب آئے گا تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. ابھی سے اس کو پڑھ لینا تھوڑا سا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا. یہ اوپر صورت کا کھلا تعارف لکھا ہے، یہ بڑا اہم ہے، آپ اس کو ضرور پڑھ لیجئے گا. مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ صورت یک بارگی نازل ہوئی. یک بارگی مطلب ون ٹائم، ایک مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ نازل ہوئی. قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں کبھی کوئی آیت نازل ہوتی، کبھی کوئی آیت نازل ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو. صحابہ کرام لکھ دیتے، آپ اس کی تصحیح فرما دیتے، اس کو پڑھ کے سنا دیتے کہ یہ آیت فلاں صورت کے فلاں جگہ پر آئے گی. پھر ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور معاملہ ہوا کرتا. لیکن یہ صورت کے بارے میں روایت ہے کہ 70,000 فرشتے صورت کو ساتھ لے کر آئے، اور پھر یہ صورت یک بارگی نازل ہوئی، یعنی ون ٹائم یہ صورت نازل ہوئی ہے، مکمل کی مکمل.
یہ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ قرآن کی دیگر صورتیں مکمل نازل نہیں ہوئی، جو بڑی صورتیں، چھوٹی صورتیں جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو یہ صورت ون ٹائم نازل ہوئی ہے، یعنی ایک بار میں، ایک بارگی یہ صورت نازل ہوئی. لیکن بہرحال بعض حضرات نے اس کا اختلاف بھی کیا. دیکھیں بنیادی طور پر اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ اصل میں مضمون تو ایک ہے، اس بات توحید، بس اس بات توحید ہے اور اس بات رسالت، بس بنیادی طور پہ یہ مضمون. چونکہ یہ صورت جو ہے کفار مکہ سے مخاطبت ہے. دوسری بات ایک بڑے مزے کی آپ کو بتاؤں، یہ صورت اور آگے کی 3 صورتیں یہ ایک سیٹ ہے، اور پیچھے جتنی صورتیں گزری سورہ مائدہ تک یہ ایک سیٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ صورتیں ایک سیٹ ہیں اور یہ صورتیں ایک سیٹ ہیں. لہٰذا اس سے آگے سورۃ الاعراف ہے، اس سے آگے سورہ انفال ہے، اس کے آگے سورہ توبہ ہے. یہ 4 صورتوں کا ایک سیٹ ہے، جس میں خاص طور پہ ان 2 صورتیں خاص طور پہ کفار سے مخاطبت کی ہیں. مخاطبت مطلب کفار سے کمیونیکیشن ہے. کفار سے کمیونیکیشن خاص طور پر اس صورت کے اندر ہے. لہٰذا ہم میں سے جو لوگ ایسے ہیں جن کا براہ راست کفار سے واسطہ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ صورت اور اگلی صورت بہت ہی مددگار ہے کہ پتہ چلے گا توحید کے دلائل کیا ہیں. توحید کے لیے اللہ رب العزت نے 2 سیکشن قائم کیے، 2 سیکشن کے اندر مختلف قسم کے دلائل دیے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. یہ جیسے سب سے پہلی ہے اس بات توحید. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے چلیں تو یہ دیکھیں، آگے چلیں تو یہ تائید کے لیے بعض انبیاء کے قصص کا ذکر ہے. منکرین کا عناد قلبی اور فعلی، پھر اس عناد کی وجہ سے ان پر وعیدیں بھی ہیں، اور اس کی تائید کے لیے پچھلی امتوں کے قصے اللہ نے ذکر کیے ہیں. منکرین سے مکالمت اور محاجہ کہتے ہیں حجت بازی، دلائل دینا. مکالمت کا مطلب کمیونیکیشن. اعتدال کی تعلیم بھی دی ہے. مخالفت میں مخالطت لکھ دی ہے، مخالفت میں مداہنت نہ ہو، دلجوئی کی فکر ہو. مداہنت کا مطلب ہے ڈھیٹ پن نہ ہو کہ ہم جی ریجڈ ہیں اور ہم ایسے ہی ویسے نہیں. دلجوئی کی فکر ہونی چاہیے، سامنے والے کی بات سننے کی طاقت ہونی چاہیے. سامنے والی کی آواز ہی سننا نہیں چاہتے، سامنے والی کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، تو یہ بات مناسب نہیں. رسول جہالت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہالت کے مقابلے میں بعض مکارم اخلاق اسلامیہ کا بیان اس کے اندر ہے. جہالت کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکارم استعمال کی اس کا ذکر ہے. نبوت و قرآن، حلت و حرمت اشیاء کی بحث اس مناسبت سے ہے. ضمن اہل کتاب خصوص یہود کی تقبیح کا ذکر ہے، یعنی یہود کی برائی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ خلاصے کے طور پہ میں نے لکھی ہیں. تھوڑی سی تفصیل ہے اگلی آگے میں نے لکھی ہے، آپ حضرات اس کو نوٹ کر لیجئے گا. اس کا اسکرین شاٹ میں آپ کو بھیج دوں گا. آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک، 6 سے لے کے 7 تک، 8 سے لے کے 11 تک، 12 سے لے کے 13 تک، 14 سے لے کے 18 تک، یہ سب چیزیں ہیں. اس کو بس آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے پاس رکھ لے تو اچھا ہے. آیت نمبر 55 سے لے کے 65 تک میں کچھ لکھ نہیں سکا ہوں، تو یہ بس اتنا فی الحال اس کو سمجھ لیجئے، اس کو دیکھ لیجئے گا. اس سے ساری صورت کا خلاصہ انشاءاللہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائے گا پوری صورت کیا ہے. اور اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر خاص طور پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. آگے صورت کی ابتدا ہو رہی ہے، سورۃ الانعام. دیکھیں جی، ہم کوشش کریں گے کہ مضامین کو سیکشن وائز رکھیں، کیونکہ مضمون ایک ہے اور جب وہ طویل ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کو کبھی اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے. اپنی کم علمی کی وجہ سے انسان کے ذہن میں کچھ اس طرح کی باتیں آ سکتی ہیں، تو اس کا ذکر اس وجہ سے میں نے کچھ مضامین کی تقسیم کی ہے تاکہ یہ مضامین ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ سکیں. سورۃ الانعام ہم شروع کر رہے ہیں.
الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا ہے توحید کا کہ تمام تعریفیں میرے لیے. تعریف کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس کی دلیل اول. کیا ہوا؟ اچھا جی، ماشاء اللہ. الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہو گیا، اس دعوے کے آگے دلائل ہے. ٹھیک ہے، یعنی توحید کے دلائل شروع ہو رہے ہیں. آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ دعویٰ ہے اور یہ اس کی دلیل نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے. اس کے لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ پھنس جائیں گے. بس معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. کون اللہ؟ اللہ نے آگے اپنی وضاحت کر دی. اللہ کی ذات وہ ہے الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. اچھا، آسمان اور زمین تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ چھوئے جا سکتے ہیں، ہاتھ لگایا جا سکتا ہے. اگرچہ آسمان کے بارے میں آج تک لوگ یہی کہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز ہے، ویسی چیز ہے، لیکن بہرحال اس کو چھوا جا سکتا ہے، ایسی چیز ہے. لیکن ایسی چیز جس کو چھوا نہیں جا سکتا، صرف دیکھا جا سکتا ہے. ایسی چیز بھی ہے جس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے لیکن اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، کہ اللہ نے اندھیرے اور روشنی بنائی. کیسی خوبصورت بات، کیسی زبردست بات. لیکن دیکھیں یہ صورت مقابلہ ہے نا، حق اور باطل کے درمیان مکالمہ ہے، حق اور باطل کے درمیان کمیونیکیشن ہے، ان کے دلائل کا رد کرنا ہے. تو فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، فرمایا پھر بھی کافر لوگ یعنی جو چیز ہاتھ لگائی جا سکتی ہے، پکڑی جا سکتی ہے، وہ بھی ہم نے بنائی، اور جو چیز ہاتھ نہیں لگائی جا سکتی، پکڑی نہیں جا سکتی، وہ بھی ہم نے بنائی. چنانچہ انسان اپنے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے لیکن اپنی روح کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. انسان اپنی دنیا کو دیکھ رہا ہے، اپنی آخرت کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن محسوس ضرور کر سکتا ہے. انسان اپنے معاملات کے اندر جائز اور ناجائز کا لحاظ رکھے، وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو چنانچہ ہر چیز کے بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں. یعنی وہ چیز چاہے انٹینجیبل ہو یا نان انٹینجیبل ہو. ٹھیک ہے، وہ چیز چھوئی جا سکتی ہو، وہ چیز ایگزسٹ ہماری آنکھوں کے سامنے کر رہی ہے، یا وہ چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ایگزسٹ نہیں کر رہی. 2 قسم کی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انٹینجیبل اور نان انٹینجیبل. ٹھیک ہے، نان انٹینجیبل جسے ڈیجیٹل قسم کی چیزیں ہیں، یہ اس نوعیت سے ملا کر جو چیزیں بنتی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. سمجھے؟ ڈیجیٹل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، یہ اس نوعیت کی جتنی چیز خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، دونوں قسم کی چیزیں اس میں آ گئی. چنانچہ دنیا کتنی بھی ترقی کر جائے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز وہ نہیں بنا سکتی. یعنی ہر وہ چیز جو کہ ویزیبل ہے اور ہر وہ چیز جو کہ انویزیبل ہے، ہر چیز کی خلقت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. ٹچیبل ہے، نان ٹچیبل ہے، چھوئی جا سکتی ہے یا چھوئی نہیں، انٹینجیبل ہے، نان انٹینجیبل ہے. ہر چیز کی خلقت اللہ نے بنائی. جب ہر چیز کی خلقت اللہ نے بنائی تو مجھے بھی آپ کو بنایا، مجھے آپ کو بھی اللہ نے بنایا. انسانوں جانوروں تمام کو اللہ رب العزت نے بنایا، ہر چیز کو اللہ نے بنایا. جب ہر چیز کو اللہ نے بنایا تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اس کا انکار کیا جائے. ثم الذین کفروا، پھر بھی کافر لوگ، ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پھر بھی کافر لوگ بربہم یعدلون، دوسروں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں. یعدلون برابر ٹھہرانا، یعدلون عدل سے، عدل کا مطلب برابری کرنا. ثم الذین کفروا، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراتے ہیں.
حالانکہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے جو کہ وہ اس طرح کی بھی چیز بنا سکے یا اس طرح کی چیز بنا سکے. نہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز بنا سکتا ہے نہ دونوں چیزیں بنا سکتا ہے. تو جب خلقت اس کی ہے، خلقت کا مطلب ہے عدم سے وجود میں لانا. ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس کو ایگزسٹ کر دینا. جیسے جیسے پیپرز ہیں، اس سے بک بن گئی. پیپر ہے، اس سے اخبار بن گیا. ٹھیک ہے، یہ خلقت نہیں ہے، یہ کریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ انوینشن ہے، یہ کریشن نہیں ہے. انوینشن ہے، یہ کریشن نہیں. اور کریشن کیا ہے؟ کریشن یہ ہے کہ ذرہ بھی نہیں ہے صحرا بنا دیا، تنکا بھی نہیں ہے جنگلات بنا دیے. تو یہ ہے کریشن. تو ثم الذین کفروا بربہم، پھر بھی کافر لوگ تمہارے پروردگار کے برابر دوسروں کو قرار دیتے. پھر اللہ نے مزید تعریف، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو من طین، مٹی سے. طین مٹی کہتے ہیں، وہ مٹی جو کھنکنے والی ہے. کھنکنے والی مٹی، ذرا اس کو سمجھیے گا. یہ مٹی ہے، اس مٹی کے اوپر پانی ڈالیں، پانی پڑا رہے تو کیا ہوتا ہے؟ مٹی کے اوپر ایک کالے رنگ کی تہ جم جاتی ہے. کالے رنگ کی تہ جم جاتی ہے. اس کالے رنگ کی تہ، اس کالے رنگ کی تہ کے ذریعے سے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں. اور مٹی کے برتن جب بناتے ہیں تو ان کو ٹک ٹک کرتے ہیں تو اس میں کھنک کی آواز آتی ہے. اس کو کہتے ہیں، ایسی مٹی کو کہتے ہیں طین، یعنی سڑی ہوئی مٹی. سڑی ہوئی مٹی. انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. جی ہم تو دیکھتے ہیں کوئی انسان مٹی سے پیدا نہیں ہوتا. یعنی خلقت انسان کی ابتدا، خلقہ کا لفظ آپ سمجھیں گے تو آپ کو اشکال نہیں ہوگا. خلقہ کا لفظ کیا ہے؟ عدم سے وجود میں. جب انسان کا عدم تھا، یعنی انسان تو تھا ہی نہیں، تو انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اچھا، اس مٹی کو تین بننے میں، یعنی عام مٹی کو تین بننے میں 4 قسم کے عناصر لگتے ہیں. سب سے پہلے تو مٹی خود ہے. کسی کو اشکال ہو سکتا ہے نا، بھئی انسان تو عناصر اربع سے بنا ہوا ہے، عناصر اربع سے بنا ہوا ہے. تو یہ مٹی جب ہم سمجھیں گے تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. تین کو جب ہم سمجھیں گے، تین کو جب سمجھ لیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. سب سے پہلے تو اس کا عنصر مٹی ہے. مٹی جاتی ہے پانی کے اندر، پھر وہ تین بنتی ہے. پھر اس کو ہوا لگتی ہے تب وہ تین بنتی ہے. پھر جب اس کو گرمی دی جاتی ہے تو وہ ٹھیکری بن جاتی ہے، مٹکا بن جاتی ہے. تو یہ جو بنتی ہے، یہ عناصر اربع انسان کے اندر اس طریقے سے جمع ہوتے ہیں. امید ہے بات سمجھ میں آگے ہوگی اور کوئی اشکال نہیں رہے گا. اچھا جی، ثم قضا اجلا، ثم قضا اجلا، پھر تمہارے قضا کا، یعنی موت کا. اللہ رب العزت نے موت کے لیے موت کا لفظ استعمال نہیں کیا، وقت مقرر ہونے کا لفظ استعمال کیا. ثم قضا، پھر اس نے مقرر کیا، اجلا، ایک وقت مقرر. پھر اس نے تمہاری موت کے لیے ایک وقت مقرر رکھا، وقت معین کیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اجل مسمى ایک اور وقت ہے مسمى جو کہ متعین ہے، عندہ اللہ کے پاس. ثم انتم تمترون، وہ اتنا تمہیں بتا رہا ہے، تم پھر بھی اس کی ذات کے بارے میں شک کر رہے. جی ہمیں یہ والی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. ثم قضا اجلا، پھر اس نے موت کا وقت مقرر کیا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک دوسرا وقت اس کے پاس بھی مقرر. دیکھیے جی، انسان 2 دفعہ مرے گا. ٹھیک ہے،
لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم سچ مچ میں نہیں مرتے، ہماری ذات کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ پہلے وقت میں انسان کی یہ لائف لائن ہے، یہ لائف لائن ہے، اس میں انسان کی روح نکل جاتی ہے، یہ انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، روح نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ روح نکل کر ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے جس کے سامنے 11 ڈائمنشن ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے پاس 3 ڈائمنشن ہے، 3 ڈائمنشنز ہیں ابھی ہمارے پاس، لہٰذا 3 ڈائمنشنز کے اندر ہم مادے کتابیں ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ 3 ڈائمنشن میں ہم مادے کتابیں ہیں اور 11 ڈائمنشن میں ہم مادے کتابیں نہیں ہوں گے۔ 3 ڈائمنشن کے اندر ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم جسم کے محتاج ہیں، 3 ڈائمنشن کے اندر یہ ہے کہ ہم وقت کے محتاج ہیں، 3 ڈائمنشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم فاصلے کے محتاج ہیں۔ 3 ڈائمنشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس، لیکن جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو وہ 11 ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے۔ یعنی اس کو یہ 100 سال پیچھے جا سکتا ہے، 1 کروڑ آگے جا سکتا ہے، 50 لاکھ پیچھے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ میں۔ دیکھیں ہماری سوچ جو ہے نا وہ 3 ڈائمنشن نہیں ہے۔ آپ اس وقت سوچیں امریکہ کو، کیا آپ کو امریکہ کو سوچنے میں، آپ کی سوچ کو امریکہ پہنچنے میں کوئی وقت لگا؟ اس وقت ہم اپنی سوچ سے آگے، ہماری سوچ 3 ڈائمنشن نہیں ہے، ہمارا نظریہ 3 ڈائمنشنز نہیں ہے، لہٰذا ہمارے نظریے میں اللہ کی ذات بھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ڈائمنشن سے پاک ہے۔ تو برحال روح 11 ڈائمنشن میں چلی جاتی ہے، لیکن ایک فیز آئے گا جس وقت اللہ رب العزت وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَصَعِقَ بے ہوش ہو جائیں گے یا فوت ہو جائیں گے، اس وقت روح کی ڈیتھ ہوگی یا روح بے ہوش ہوگی، صحیح ہے؟ تو یہ دوسرا ہے کہ اس وقت روح کو بھی نہیں پتا ہوگا، اور یہ کتنے سال ہوگا، بعض روایت 40 سال، بعض روایت میں کوئی پتہ نہیں کتنے سال۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت اٹھائیں گے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر انسان زندہ ہوں گے اس باڈی کے ساتھ، یعنی اس 3 ڈائمنشن اور 11 ڈائمنشن، ان دونوں کے ساتھ اللہ رب العزت انسان کو جمع فرمائیں یہاں پر قبر کے اندر جی قبر تو وہ تو ڈیتھ ہوئی تھی سمندر کے اندر، ان کی باڈی کو تو سمندر میں ڈال دیا تھا۔ قبر یہی ہے، مرنے کے بعد انسان کے جسم اور موت کا، جسم اور روح کا ایک تعلق قائم کر دیا جاتا ہے، یہی قبر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مٹی کا گڑھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی شمشان ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی عیسائیوں کا قبرستان اور تابوت ہو، کوئی ایسا ضروری نہیں ہے، سمجھ رہے جی؟ تو وہ اجل مسمع عندہ، اور دوسری ایک اجل اس کے پاس ہے، وہ یہ ثم انتم تمترون، ارے پھر بھی تم شک کر رہے ہو، تم کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنی تیسری تعریف کر رہے ہیں، وہ پہلی تعریف یہ ہوگی، اس کو پہلی دلیل بھی کہہ سکتے ہیں جو میں نے ادھر 1 نمبر میں لکھا، اس کو دوسری دلیل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو تیسری دلیل بھی، توحید کی تیسری دلیل بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایک اپنی تیسری تعریف کر رہے ہیں، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَفِي الْأَرْضِ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہی اللہ ہے جو زمینوں میں ہے۔ یعلم یعنی اوپر کا خدا اور نیچے کا خدا کوئی الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین، اس کا مطلب ہے باقی سب الہ ختم۔ یعلم سرکم و جہرکم، تمہاری پوشیدہ حال بھی جانتا ہے، سرکم پوشیدہ حال، و جہرکم اور تمہارے ظاہری حالات، پوشیدہ حالات بھی جانتا ہے اور ظاہری حالات بھی جانتا ہے۔ یعلم ما تکسبون، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو، تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو، یعنی ظاہراً بھی جو عمل کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، وجہرکم اور بات اور
باطنن جو عمل کرتے ہو، یعنی نماز پڑھتے ہو تو کیسے پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو تو کیسے پڑھتے ہو، یہ تو جانتا ہے، یہ تو جانتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، لیکن کیسے پڑھتے ہو، تمہارے اندر میں کیا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یعلم سرکم، اندر کو بھی جانتا ہے، وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، یعلم ما تکسبون، اور جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے۔ اللہ اکبر، وہی اللہ، وہی معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، زمین میں بھی، فی الارض زمین مفرد ہے۔ ہمارے ایک صاحب نے کل ایک سوال کیا، اور وہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سوال کو سنیں تاکہ جو کچھ اس طرح کی بات ہے کل کو کوئی آپ کے سامنے مسئلہ رکھتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جب آپ سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری باتیں آنی چاہیے۔ ایک پوسٹ چلائی گئی ہے کچھ حضرات کی طرف سے، کہتے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، وہ اللہ فی السماوات، وہ اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے، اور وہی اللہ جو زمین میں ہے۔ کہتے بچپن سے سنتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو ہمارے حضرات جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ آسمان میں اور اللہ زمین میں، سب جگہ پر اللہ ہے، تو ہر جگہ موجود اللہ ہے۔ حالانکہ یہ جملہ اور ایسا عقیدہ کفر ہے، استغفر اللہ، یعنی کہنا کہ ایسا کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے کفر ہے، کیونکہ کسی بھی ذات کے لیے جگہ ثابت کرنے کے لیے اس کا جسم ہونا ضروری ہے، جبکہ اللہ جسم سے پاک ہیں، لہٰذا وہ دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے تمام جہتوں سے منزہ ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاہل جھپٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اصول دین پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ جب اصول دین پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ جب اصول دین نہیں پڑھے ہوئے تو اس طرح ان کو اشکالات ہو جاتے ہیں۔ جی اللہ کے لیے آسمانوں میں اللہ کا وجود، تو اللہ، تو اس کا مطلب اللہ کا جسم ہے۔ ارے میں نے بڑی تفصیل سے ان کو جواب دیا، میں نے کہا مجھے بتائیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کے لیے اللہ کا جسم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ آسمانوں میں تو موجود ہے نا؟ جی ہے۔ تو وجود باری تعالیٰ، وجود کے لیے تو جسم ہونا ضروری ہوا، جسم تو آپ بھی مان رہے ہو۔ کیا جواب ہے؟ جس چیز سے آپ ہمیں مشرک بنا رہے ہیں کہ آپ یہ شرک کر رہے ہیں، یہ کفر کر رہے ہیں کہ اللہ جسم کے محتاج ہوئے۔ وجود کسبی، وجود ظاہری، وجود کی 11 قسمیں، اب ان 11 قسموں کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وجود عقلی ہے، عقل کا وجود ہے، ٹھیک ہے؟ عقل موجود ہے نہیں ہے، وہ جگہ گھیرتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کی عقل جگہ گھیرتی ہے؟ میری عقل جگہ گھیرتی ہے جی، میں نے آج سے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اب جس نے حفظ کیا اس کا دماغ تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ جو لوگ پی ایچ ڈی ہیں ان کے دماغ کا سائز کیا جائے گا کہ ان کا دماغ کتنا بڑا ہے، کیونکہ یہ پی ایچ ڈی ہے۔ معلومات جگہ گھیرتی ہیں، معلومات کا وجود نہیں ہوتا، ایگزسٹ کرتی ہیں جی بالکل۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو ہوا نا کہ وہ جسم کے تابع ہیں جب معلومات ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو ایسی فضول قسم کی باتیں لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں اور لوگ ان کو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے، آپ دیکھیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی ذات پر۔ اب اس کی ذات کی، دیکھیں اللہ پر ایمان، اس کی ذات پر ایمان، ٹھیک ہے؟ اس کی صفات پر ایمان، ٹھیک ہے؟ اجمالی بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، اجمالی بھی، تفصیلی بھی، ہر طریقے سے ہم ایمان لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی، اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہو، میں ایسے ہی بولتا جا رہا ہوں۔ تو اس کی کیفیت کیا؟ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اللہ آسمانوں میں زمینوں میں ہیں بس۔ کیسے ہیں؟ وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا، بس وہ ہیں تو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہیں، ہم ایمان لے کے آئے۔ بھئی کیسے نان سینس قسم کی بات ہے؟ تو آپ اپنی بات کا سینس ذرا ثابت کریں۔ چلے جی، ہم مزید سینس میں جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے۔ اللہ کی پنڈلی کیسی ہے بتاؤ ذرا؟ پنڈلی کے لیے تو جسم اور ٹانگ ہونی چاہیے نا بھائی، تو اللہ کی پنڈلی کیسی ہے؟ نہیں، اللہ کی پنڈلی اس کی شان کے مطابق ہے، ہمیں نہیں پتا وہ پنڈلی کیسی ہے، وہ ٹانگ سے تعلق رکھتی ہے، وہ نہیں رکھتی، وہ ستون کی طرح ہے، وہ گول ہے، وہ موٹی ہے، وہ پتلی ہے، وہ سفید ہے، وہ کالی ہے، وہ پنڈلی کیسی ہے؟ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اس کی کیفیت سے ہمارا کوئی تعلق۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے مان لیا، یوم یکشف عن ساق، اللہ ہمیں آپ کی ذات پر ایمان لائے اور آپ کی صفات پر ایمان لائے۔ آپ نے جہاں اجمالی بتایا اجمالی ایمان لائے، جب آپ نے ڈیٹیلز بتائیں ہم ڈیٹیلز میں ایمان لے کے آئے، بس ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہمیں اس تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیفیت کیا ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے، اللہ کے وجود کا اور اللہ کی ذات کے موجود ہونے کی کیفیت کیا ہے۔ اللہ میری طرح جیسے میں موجود ہوں ایسے اللہ موجود ہے؟ نہ 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 بھائی، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کیسے وجود رکھتے ہیں؟ دیکھیں، پانی ایک وجود رکھتا ہے، ہوا ایک اپنا وجود رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اندھیرا اپنا ایک وجود رکھتا ہے، روشنی اپنی ایک وجود رکھتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میرا وجود اور روشنی کا وجود ایک ہی جیسا ہے؟ میرا وجود اور آگ کا وجود ایک ہی جیسا ہے؟ میرا وجود اور سانس کا وجود ایک ہی جیسا ہے؟ میرا وجود اور عقل کا وجود ایک ہی جیسا ہے؟ آپ کا وجود اور کمپیوٹر کا وجود ایک ہی جیسا ہے؟ نہیں، ہر ایک کی کیفیت الگ ہے۔ تو اللہ رب العزت کیسے موجود ہیں؟ ہماری عقل ہی نہیں چل سکتی اس تک، ہم اس عقل تک، ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ لہٰذا اتنی چھوٹی سی بات پہ کسی کو کافر بنا دینا، کسی کو مشرک بنا دینا، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، ماں رحم دل ہوتی ہے، محبت کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے روتی بھی ہے، چلاتی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں تو کیا اللہ بھی روتے چلاتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی محبت اللہ کی ذات کو سزاوار ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے محبت کرتے ہیں، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بہت ہی کوئی بنیادی قسم کی بات ہے جس کو آپ ذرا سمجھیے، سمجھ کے آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے، وہی اللہ جو زمینوں میں ہے۔ یہ پہلا آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک ہے، توحید کو حق ثابت کرنے اور شرک کو باطل قرار دینے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں۔ اب اسی میں شروع ہو گیا تو کفار کی تکذیب اور اس پر وعید، ٹھیک ہے۔ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کفار کے پاس کوئی نشانی بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آئی مگر انہوں نے اعراض کیا۔ وما تأتیہم من آیۃ، دیکھیں، آیۃ من آیات ربہم، اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی، تأتیہم ان کے پاس آئی، تأتیہم آئی ان کے پاس، من آیت من آیات ربہم، اپنے پروردگار کی نشانی میں سے کوئی نشانی ان کے پاس جو بھی آئی، الا کانوا عنہا معرضین، انہوں نے اس سے اعراض کیا۔ چنانچہ آگے سے ان کا یہ جواب ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے دلائل بھرے ہوئے ہیں، فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، چنانچہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جب ان کے پاس آئی۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، چنانچہ انہوں نے جھٹلایا اس کو، اس حق کو، جو حق، اس کتاب کو یا اس بات کو جو حق کے ساتھ آئی، لما جاءہم، جب ان کے پاس، لما جاءہم، جب ان کے پاس آئی، کیا آئی؟ کوئی حق بات یا کتاب، فقد کذبوا فقد کذبوا، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، ٹھیک ہے۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جیسے یہ بات آئی تھی ان کے پاس، جیسے ان کے پاس یہ بات آئی تھی، تو اگر فسوف یأتیہم، تو بس ان کے پاس جلدی آ جائے گی،
انباء وہ خبر ما کانوا به یستہزئون جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، یعنی فسوف یاتیہم جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی، ٹھیک ہے، فسوف یاتیہم انباء ان کو جلد آ جائے گی وہ خبر، یا ان کو جلد خبر پتہ چل جائے گی ما کانوا به یستہزئون جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی عذاب کی خبر۔ الم یرو کم اہلکنا، اس کی ایک دلیل اللہ دے رہے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو تباہ کیا، مکناہم فی الارض جو کہ زمین کے اندر کے اندر قوت والے تھے، مکناہم جن کو ہم نے قوت دی تھی زمین کے اندر، نہیں کوئی بھی صاحب قوت نہیں ہو سکتا، مکناہم ہم نے ان کو قوت دی تھی زمین کے اندر، ما لم نمکن لکم وہ قوت جو ہے ہم نے تم کو نہیں دی، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، وارسلنا علیہم من السماء وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور آسمان سے ارسلنا ہم نے بھیجی آسمان سے علیہم ان کے اوپر مدرارا بارشیں، مسلسل بارشیں، یعنی تاکہ ان کی کھیتی ہو، اور وجعلنا الانہار اور اس بارشوں سے ہم نے نہریں بنائی، تجری من تحتہم جو ان کے ساتھ چلا کرتی تھیں، فاہلکناہم لیکن ان نعمتوں کی قدر انہوں نے ایسے کی کہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں اور ہم شکوے شکایتوں میں لگے ہوئے، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہم ناشکری میں لگے ہیں، اللہ نے ساری نعمتیں دی ہم لیکن عملیات کے چکر میں فلاں تعویذ اور فلاں اور یہ ہم، فاہلکناہم بذنوبہم ہم نے ہلاک کیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا اور پھر ہم نے بنایا من بعدہم ان کے بعد قرنن آخرین دوسری قومیں، تو جیسے ہم ان کے مقابلے میں دوسری قوم بنا سکتے ہیں تو تمہارے مقابلے میں بھی ہم دوسری قوم بنا سکتے ہیں، لیکن ان ساری تنبیہات سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ اپنی دشمنی کے اوپر اتر آئے، اور اس کا بیان آگے ہے، آیت نمبر 6 تک ہمارا سبق ہو گیا، انشاءاللہ آگے کا آئندہ پڑھیں گے، اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ۔